میرا آج کا ٹاپک ہے مزدوری۔ رائٹر منٹو، سعادت حسن منٹو۔ لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم تھا، اس گرمی میں اضافہ ہو گیا جب چاروں طرف آگ بھڑکنے لگی۔ ایک آدمی ہارمونیم کی پیٹی اٹھائے خوش خوش گاتا جا رہا تھا، جب تم ہی گئے پردیس لگا کر ٹھیس، اور پیتم پیارا دنیا میں کون ہمارا۔ ایک چھوٹی عمر کا لڑکا جولی میں پاپڑوں کا انبار ڈالے بھاگا جا رہا تھا۔ ٹھوکر لگی تو پاپڑوں کی ایک گڈی اس کی جولی میں سے گر پڑی۔ لڑکا اسے اٹھانے کے لیے جھکا۔ ایک آدمی نے، جس نے سر پر سلائی کی مشین اٹھائی ہوئی تھی، اس نے کہا، رہنے دو بیٹا رہنے دو، اپنے آپ بھن جائیں گے۔ بازار میں دھپ سے ایک بھری ہوئی بوری گری۔ ایک شخص نے جلدی سے بڑھ کر اپنے چھرے سے اس کا پیٹ چاک کیا۔ انتوں کی بجائے شکر، سفید سفید دانوں والی شکر ابل کر باہر نکل آئی۔ لوگ جمع ہو گئے اور اپنی جھولیاں بھرنے لگے۔ ایک آدمی کرتے کے بغیر تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا تہمد کھولا اور مٹھائیاں بھر بھر کر اس میں ڈالنے لگا۔ یہ اس کے لیے مٹھائیاں تھیں جو وہ مکھیاں بھر بھر کر اس میں ڈالنے لگا۔ ہٹ جاؤ، ایک تانگا تازہ تازہ روغن شدہ الماریوں سے لدا ہوا گزر گیا۔ اونچے ایک مکان کی کھڑکی میں سے ململ کا تھان پھڑپھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ شولے کی زبان نے ہولے سے اسے چاٹا۔ سڑک تک پہنچا تو راکھ کا ڈھیر تھا۔ پوں 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 موٹر کے ہارن کی آواز کے ساتھ دو عورتوں کے چیخنے کی آواز بھی تھی۔ لوہے کا ایک سیف 10-15 آدمیوں نے کھینچ کر باہر نکالا اور لاٹھیوں کی مدد سے اس کو کھولنا شروع کیا۔ گاؤ اور دیکھو، بالکل اسی طرح دودھ کے کئی ٹین دونوں ہاتھوں پر اٹھائے اپنی ٹھوڑی سے ان کو سہارا دیے ایک آدمی دکان سے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ بازار میں چلنے لگا۔ بلند آواز آئی، آؤ آؤ، لیموں کی بوتلیں پیو، گرمی کا موسم ہے۔ گلے میں موٹر کار کا ٹائر ڈالے ہوئے آدمی نے 2 بوتلیں لیں اور شکریہ ادا کیے بغیر چل دیا۔ ایک آواز آئی، کوئی آگ بجھانے والوں کو اطلاع دے دے، ہمارا سارا مال نہ جل جائے گا۔ ایک آواز آئی، کوئی آگ بجھانے والوں کو اطلاع دے دے، ہمارا سارا مال نہ جل جائے کہیں۔ ایک آواز آئی۔ کسی نے اس مفید مشورے کی طرف توجہ نہ دی۔ لوٹ کھسوٹ کا بازار اسی طرح گرم رہا اور اسی گرمی میں چاروں طرف بھڑکنے والی آگ بدستور اضافہ کرتی رہی۔ بہت دیر کے بعد تڑ تڑ کی آواز آئی، گولیاں چلنے لگیں۔ پولیس کو بازار خالی نظر آیا، لیکن دور دھوئیں میں ملوث موٹر کے پاس ایک آدمی کا سایہ دکھائی دیا۔ پولیس کے سپاہی سیٹیاں بجاتے اس کی طرف لپکے۔ سایہ تیزی سے دھوئیں کے اندر گھس گیا۔ پولیس کے سپاہی بھی اس کے تعاقب میں گئے۔ دھواں کا علاقہ ختم ہوا تو پولیس کے سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک کشمیری مزدور پیٹھ پر وزنی بوری اٹھائے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ سیٹیوں کے گلے خشک ہو گئے، مگر وہ کشمیری مزدور نہ رکا۔ اس کی پیٹھ پر وزن تھا، معمولی وزن نہیں، ایک بھری ہوئی بوری تھی، لیکن وہ یوں دوڑ رہا تھا جیسے پیٹھ پر کچھ ہے ہی نہیں۔ سپاہی ہانپنے لگے۔ ایک نے تنگ آ کر پستول نکالا اور داغ دیا۔ گولی کشمیری مزدور کی پنڈلی میں لگی، بوری اس کی پیٹھ پر سے گر پڑی۔ گھبرا کر اس نے اپنے پیچھے آہستہ آہستہ بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو دیکھا۔
پنڈلی سے بہتے ہوئے خون کی طرف بھی اس نے غور کیا، لیکن ایک ہی جھٹکے سے بوری اٹھائی اور پیٹھ پر ڈال کر پھر بھاگنے لگا۔ سپاہیوں نے سوچا جانے دو، جہنم میں جائے، ایک دو بار گرے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی۔ بوری اس کے اوپر آ رہی، سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور بوری سمیت لے گئے اسے تھانہ میں۔ راستے میں کشمیری مزدور نے بارہا کہا، حضرت آپ مجھے کیوں پکڑتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ میں تو ایک غریب آدمی ہوں۔ آپ ناحق مجھے گولی مارتے ہو۔ لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ تھانے میں بھی کشمیری مزدور نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا، حضرت دوسرا لوگ بڑا مال اٹھاتا ہے، میں تو فقط ایک چاول کی بوری لیتا ہوں۔ حضرت میں بہت غریب ہوں، ہر روز بات کی کھاتا ہوں۔ جب وہ تھک ہار گیا تو اس نے اپنی میلی ٹوپی سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور چاولوں کی بوری کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور تھانے دار کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہا، اچھا حضرت تم بوری اپنے پاس رکھ لو، میں اپنی مزدوری مانگتا ہوں، 4 آنے مجھے دے دیں۔ اس افسانہ میں سعادت حسن منٹو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک لالچ جو ہے وہ گرتے پڑتے دلوں پر آن پڑتی ہے، کس طرح ایک انسان لالچ کرتا ہے، مزدور بھی لالچ کرتا ہے کہ اس کی روزی زیادہ ہو اور وہ کہیں نہ کہیں سے ہاتھ پاؤں مارے جو ہے چلتے ہوئے جو ہے اپنا رزق بڑھا لے، زیادہ ہو جائے، مگر وہ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چوری کا، لوٹ مار کا، گھسیٹ کا مال بھی ساتھ لیے چلتے ہیں۔ یہ تھا آج کا افسانہ مزدوری، سعادت حسن منٹو۔